بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دی ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم ایڈ لیول کا کورس کوڈ 6552 ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ پارٹ 1 کا لیکچر نمبر 10 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ساختی تحریر اور متن کا ڈیزائن، اسٹرکچر رائٹنگ اینڈ ٹیکسٹ ڈیزائن۔ اچھا، اس کا سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ ساختی تعریف جو ساختی تحریر اور متن کا ڈیزائن ہے، اس کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے: نئے دور کے پختہ ٹیکنالوجی، تدریسی مواد کی جامع ٹیکنالوجی اور حوالہ جاتی کتاب کے ڈیزائن کی صورت میں ساختی تحریر کو مرحلہ وار رواج ملا ہے۔ اسکولوں، کالجوں، کاروبار اور صنعتوں میں بڑی تعداد میں نفس مضمون کو پیش کرنے کے لیے یہ موضوع ہے۔ ساختی تحریر بطور ترجیح صنفی نام، ہم اس شعبے کے صنفی نام کے طور پر ساختی تحریر کی اصطلاح کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کیونکہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ متن کا بہتر بنانے میں ترتیب اور ساخت کی خصوصیات زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کی مدد سے یکساں اور اعلیٰ کارکردگی کی پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ انفارمیشن میپنگ رائٹنگ سروسز یا ساختی تحریر کی تعریف۔ جب کسی تحریر پر کوئی ساخت لاگو کی جائے تو اس سے مراد متن کی ایسی خوبی سے نوازنا جس کا نفس مضمون کی ساخت کاری آسانی سے سمجھ سکے۔ انفارمیشن میپنگ رائٹ سروسز کے معیار کو دیکھا جائے تو ساختی تحریر سے مراد ایسا عمل ہے جس میں مختلف قسم کی دستاویزات کے نفس مضمون کے جائزے کے لیے مختلف طریقوں کے مخصوص سیٹ، تحریر کے بڑے حصے اور گراف کے انتخاب کی رہنمائی کے حوالے سے معیاری اصولوں کا سیٹ، قابل ترتیب اور نمونے کے ابواب کی صورت میں بڑی معلومات کی اعانت کے حامل بلاکس، نقشے قائم کرنے والا مختلف بلاکس، مختلف تشکیلی معیارات جو کہ سیک و سباق کے جائزے کے لیے معیار پر پورا اترتے ہیں، جیسا کہ متن، طریقہ، حوالہ جات کی کتاب اور مینول، رپورٹس، میمورا اور دیگر انتظامی دستاویزات، کمپیوٹر ظاہر ہونے والے متن جیسا کہ ویڈیو، ٹیکسٹ اور کمپیوٹر کی ممانعت سے دی جانے والی ہدایات یا ترتیب وغیرہ۔ مخصوص گرافکس اجزاء ہر ایک کا اپنا اپنا معیار، اندازے، جملے کی طوالت، ٹائپنگ، الفاظ کے انتخاب کے حوالے سے مخصوص رہنمائی، مختلف اقسام کے متن، عبارتوں کی ترتیب اور انہیں سلسلہ وار کے لیے مخصوص رہنمائی اور معیار شامل ہونا۔ نقشہ جات کی اقسام، ترتیب اور طریقہ کار سے مختلف مینولز کے مواد کے جائزے کا طریقہ کار اس بات پر منحصر ہے کہ کیا کوئی جملہ یا کوئی گراف مندرجہ ذیل میں سے کسی سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں۔ عمل، طریقہ کار، ساخت یا ڈھانچہ، درجہ بندی، تصور، حقیقت، اصول۔ اب یہ ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے جس میں نفس مضمون کا سانچہ منفرد مقام دینے کے لیے یہ ایک ڈائیگرام سے اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ آپ اس کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ ڈائیگرام بنائی ہے اور یہ اس حوالے سے انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ تو اس ڈائیگرام کو آپ یہاں پاز کر کے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ساخت دینا۔ تحقیق سے ایک اور نظریہ سامنے آیا ہے کہ جو نفس مضمون کے بڑے حصے جو کہ بلاکس و نقشے کہلاتے ہیں ان کو شناخت دینے کا نظریہ۔ شناخت دینے کے نظام کی اہمیت سے کسی بھی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شناخت دینے کے نظریے سے معلومات کے ہر بلاکس یا ٹکڑے کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ ہم معیار کو تبھی پہنچ سکتے ہیں جب نفس مضمون کو ہر قسم کی شناخت دیتے ہوئے رہنمائی اصول مکمل طور پر اپنائے جائیں۔ پھر جی فارمیٹنگ، بلاکس کی شناخت دینے اور نقلوں کے ناموں کے لیے خاص مقامات پر مخصوص شکل یا اندازے کا استعمال طلباء کی کتاب کو کھنگالنے اور چیک لسٹ کے طور پر کام نپٹانے کے اعتماد کی فراہمی کرتا ہے، جبکہ مصنفین کو اس کے آؤٹ لائن ملتی ہے۔ فارمیٹنگ نہ بدلنے والے اور تجزیاتی تحقیق میں بھی مددگار ہوتی ہے۔ ترمیمی اجزاء، کسی بھی قسم کی معلومات کو پیش کرتے ہوئے ہمیشہ ادبی جدول کی اہمیت پیراگراف سے بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح ایک تصویر ہزاروں الفاظ کی ترجمانی کرتی ہے۔ متن کی تکنیک کے حوالے سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کب، کہاں اور کس شکل میں ترمیم اجزاء کو بروکار لایا جائے گا۔
ہمارا مقصد مخصوص صورتحال سے جب تک ترمیم اجزاء کو شامل نہ ہے اور قابل آزمائش رہنا اصول کی ٹھیک نشاندہی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ انداز آخر میں الفاظ اور جملوں کی سطح پر متن کی ایسی ٹیکنیکس اور ادار ہیں جو مختلف قسم کے قارئین کے لیے متن کے قابل فہم، واضح اور آسان بنانے، محققین کے لیے مختلف تعلیمی طور پر اندازے سے لے کر کاروباری میمورلز کے لیے انتہائی غیر روایتی ساختی تحریر کے مختلف انداز اختیار کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ جائزہ کاروں کے نزدیک فرد کے لیے یہ انتہائی آسان ہے کہ وہ کس ایک انداز کا انتہائی درستگی کے ساتھ انتخاب کرے پھر اس کو ساختی استعمال کرے۔ طلباء کی نظر میں متن کی ٹیکنالوجی کا معیار تعارف، اب اس کے لیے سب سے پہلے ہم تعارف دیکھتے ہیں جو طلباء کی نظر میں متن کی ٹیکنالوجی کا معیار ہے۔ ساختی تحریر کے مواد طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت اس عمل کی ہے کہ کوئی ایسا معیار تلاش کیا جائے جو کہ متن کی حقیقی اور درست کی ٹیکنالوجی قرار دے۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل نکات کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تعلم میں بہتری، امپروو لرننگ، ٹیکنالوجی ایسی ہونی چاہیے جو کہ نفس مضمون اور ذمہ داریوں سے تعلم کو بہتر بنائے۔ فوری اور ٹھیک رسائی کی ضرورت، متن کامیاب حد تک ایسا ہونا چاہیے کہ طلباء جس چیز کو تلاش کر رہے ہیں اس تک وہ آسانی سے پہنچ سکیں۔ آج کے دور میں جو معلومات کا سیلاب آ چکا ہے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ چکی ہے۔ مختلف قسم کی تحقیقات میں ساختی تحریری متن کی پیش کرنے کے روایتی طریقوں پر برتری ثابت ہو چکی ہے، جہاں تک عامل کو 4 سے 10 مرتبہ پیش کیا جاتا ہے۔ بہتر بڑی تصور اور مفصل رسائی، متن کی ٹیکنالوجی ایسی ہونی چاہیے جو کہ بڑی تصویر کے اصول، طالب علم کی مددگار یا پھر محض صفحے پر تاہرانہ نظر ڈالتے ہوئے معمولی سے معمولی تک رسائی ممکن بنائے۔ وسیع اطلاق، متن کی ٹیکنالوجی ایسی ہونی چاہیے جو ہر قسم کے جاب اور نفس مضمون کے لیے کام کرنے سے نہ صرف ایک اطلاقی طریقہ کار تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ فیصلہ سازی کا نظام، کمپیوٹرز پر منحصر بڑے پیمانے کی فیصلہ سازی کے نظاموں کو ساختی تحریر کا بڑا اثر ہے۔ ساختی تحریر معلومات کی تفصیلات کی بھرمار کو کم کر دیتی ہے اور ایک ہی بڑی تصویر دکھاتی ہے، جبکہ ضرورت کے وقت تفصیل کی کسی جز تک رسائی ممکن ہوتی ہے۔ بہتر فیصلہ سازی، متن کی ٹیکنالوجی کو چاہیے کہ فیصلہ سازی کی رپورٹس کو یوں ترتیب دے کہ وہ قارئین کی نظروں میں آسانی سے آ سکے، جبکہ طلباء رپورٹس کے حق میں سفارشات معاون ڈیٹا بھی موجود ہونا چاہیے تاکہ جو جائزے کے لیے مدد فراہم کر سکے۔ معلومات کا زیادہ تخلیقی استعمال، قارئین پر معلومات کا اشکار کرتے ہوئے متن کی ٹیکنالوجی کو چاہیے کہ وہ متن اور سیاق و سباق کو زور فہم بنانے کی طرف توجہ دلائیں اور واضح مقصد کے حصول کے لیے کس طرح معلومات کو قابل فہم بنایا جا سکتا ہے۔ مصنف کی نظر میں متن کی ٹیکنالوجی کا معیار تعارف، اب پہلے ہم نے طلباء کی نظر میں متن کی ٹیکنالوجی کا معیار دیکھا ہے، اب ہم مصنف کی نظر میں متن کی ٹیکنالوجی کا معیار دیکھتے ہیں۔ اب اس کے چیدہ پوائنٹوں کو بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تعارف، زیادہ تر محققین نے متن کی ٹیکنالوجی کا صارفین اور متعلمین کے حوالے سے جائزہ لیا ہے۔ مصنف کی ذمہ داریوں کے حوالے سے متن کی ٹیکنالوجی پر کم تحقیق ہوئی ہے، تاہم اگر متن کی ٹیکنالوجی کو وسیع پیمانے پر فروغ دینا چاہیے تو ضروری ہے کہ مصنف کی جانب جواب کو آسان اور خوشگوار بنایا جائے، جبکہ روایتی اور ساختی تحریر کی طرف منتقلی زیادہ ہموار ہونی چاہیے۔ لکھنے کا عمل، متن کی ٹیکنالوجی ایسی ہونی چاہیے کہ جو مصنف کو تصنیف کا آغاز کرتے ہوئے تبدیلیوں سے نمٹنے، ردم قائم کرنے اور مدد فراہم کرنے، نیک مصنف کو بتائیں کہ کب اور کہاں تفصیلات شامل کرنی ہے، کب اور کہاں تفصیلات استعمال کرنی ہے، کہاں بحث کو ختم کرنا ہے۔ نقاشی اور تصویر کشی، متن کی ٹیکنالوجی سے مصنف کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر نقاشی اور تصویر کشی کی ضرورت ہے، یا تو وہ خود ان تصویروں کو شامل کر سکتا ہے یا پھر آرٹسٹ کو اس سلسلے میں ہدایت فراہم کر سکتا ہے۔ فارمیٹنگ، متن کی ٹیکنالوجی کو چاہیے کہ مصنفین کو پہلے سے تیار شدہ فارمیٹ فراہم کرے تاکہ انہیں اختیار کرنے میں آسانی محسوس ہو۔ اداراتی جائزہ، ایڈیٹوریل ریویو، ٹیکنالوجی کو ایسا ہونا چاہیے جو مصنفین کے مدیرین اور اعلیٰ حکام کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ مدیر کا اعلیٰ کام کتب میں ترمیم کرنا، ایسے خطرات پیش کرنا نہیں جن سے نہ اتفاقی جنم لے سکے۔ ٹیم رائٹنگ، ایسے بڑے پروجیکٹ میں جہاں سے ایک سے زیادہ مصنف شریک ہوں۔ ٹیکسٹ ٹیکنالوجی ایسی ہونی چاہیے تاکہ تمام مصنفین کو آسانی سے نمٹ سکیں اور فراہم کر سکیں۔ تصنیف کی ترتیب و تنظیم، ٹیکسٹ بکس ٹیکنالوجی کے تحت مصنفین کو اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کو آسانی سے بند کر سکیں۔ خاکے کی تیاری کا طریقہ کار، آؤٹ لائننگ پروسیجرز، ٹیکنالوجی کو ایسا ہونا چاہیے جس سے مصنفین کو مختلف دستاویزات کا خاکہ تیار کرتے ہوئے حوالہ جاتی کتب پر نظر ڈالنے سے زیادہ رد نہ کرنا پڑے اور نہ یہ ہر مسودے کے لیے خاکہ تیار کرنے کی ضرورت پیش کرے۔ غلطیوں کی نشاندہی میں معاونت، متن کو تکنیک سے مصنفین کی تفصیلی عمل میں فرار گزارش ہونی والے اموار کی جانب نشاندہی میں مدد ملنی چاہیے۔ نفس مضمون کی ماہرانہ
تفتیش کے طریقہ کار۔ متن کی تکنیک کو مائل مضمون کے نفس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے مددگار ہونا چاہیے تاکہ مسودہ کم وقت میں بہتر طریقے سے تیار ہو سکے۔ اسے مائل نفس مضمون کے ساتھ انٹرویو کے انتظام میں مدد پہنچنی چاہیے۔ کمپیوٹر کی مدد سے تدریس۔ متن کی تدریس ایسی ہونی چاہیے جو کہ CAE تدریس کورس ویئر کو ایک سے زیادہ کمپیوٹر تک منتقل کرنے میں مدد فراہم کرے۔ مصنف کی تخلیقی یا پیداواری صلاحیت۔ متن کی تکنیک سے مصنف کی پیداواری صلاحیتوں میں بہتر ہونی چاہیے، یعنی 1 گھنٹے میں مکمل کیے جانے والے صفحات کے حوالے سے کارکردگی میں بہتر آئے۔ پیچیدگی اور طوالت برتنے سے طریقہ کار میں بہتر ہونا چاہیے۔ متن کی تکنیک بیان کے لیے مندرجہ بالا تمام امور میں مددگار ہونی چاہیے، لیکن جب مسودے کا حجم اور اس کی پیچیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو متن کی تکنیک مصنف کے لیے اور زیادہ مددگار ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کنکلوژنس، آخر میں ہم اس کے کچھ نتائج دیکھ لیتے ہیں جو مصنف کے متن کے حوالے سے ٹیکنیکس ہیں۔ اگر پوچھا جائے کیا متن کوئی درست تکنیک موجود ہے تو جواب ہوگا ہمیں یقین ہے کہ ساختی تحریر کے معیارات کی شکل میں ضرور ہے جسے مصنف برادری اور محققین استعمال کرتے ہیں۔ ترتیب کی تصوراتی پیشکش۔ تعلم کو 2 رخوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک جانب سمجھ کر سیکھنا اور اس کے مقابلے میں رٹا لگانا، جبکہ دوسری سمت میں دیکھا جائے تو علم کو محض وصول کرنے تک محدود بھی دکھایا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے حصول تک دور بھی کی جا سکتی ہے، یعنی دریافت کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ متن سے علم حاصل کرنے کے لیے مختلف رخ۔ تعلم کے ان مختلف انداز کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ متعلم متن کے ساتھ تعلق کس طرح کا بناتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا کیا مقصود کار فرما ہے۔ پہلے رخ پر بات کی جائے تو رٹا لگانے سے مراد متن کو بار بار پڑھ کر ازبر رٹ لینا ہوتا ہے۔ اس پر تمام ابواب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، ان تصورات میں بین کوئی تعلق قائم نہیں ہو پاتا، جبکہ بامعنی تعلم تب وقوع پذیر ہوتا ہے جب تصورات اور خیالات کا فرد کے وقوفی ڈھانچے کے ساتھ تعلق قائم ہو۔ تعلم کا نتیجہ تب برآمد ہوتا ہے جب متعلم کی تمام تر ضروریات پوری کر دی جائیں۔ دریافت کے ذریعے سیکھنے کا عمل تب وقوع پذیر ہوتا ہے جب مسائل کے حل کے لیے تمام ضروریات موجود دستیاب ہوں اور طالب علم نئی معلومات کو پرانی معلومات کے ساتھ ملا کر از نو ترتیب دینا پڑتا ہے۔ عام طور پر متن کے ذریعے سیکھنے کا عمل علم کا یعنی ریسیپشن لرننگ کی عکاسی کرتا ہے۔ متن کی صورت میں پیش کیے جانے والے مواد کو تعلم کے لیے مناسب بنانے کی خاطر اسے معنی بنایا جاتا ہے۔ مصنف کا اصل ہدف متعلم کو بامعنی مواد کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ بام لانے یا اکٹھا کرنے کا نظریہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہوگا اگر آپ نے اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا ہے۔ اگر اس لیکچر کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہے تو کمنٹ باکس میں دیجیے گا، اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ بھی کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب آپ کو فراہم کر سکوں اور آپ کے کمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے چینل اور اپنے لیکچرز پر مزید کام کرتے ہوئے ایسے امپرومنٹ کی طرف لے جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔